ہمارے اندر ایک بہت طاقتور، ایک خود مختار ذات موجود ہے جو ہمارے ہر فیصلے، ہر سوچ پر اثر ڈالتی ہے۔ اسے نفس کہتے ہیں۔ آج ہم اسی اندرونی دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہماری زندگی کو چلاتی کیسے ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں خود کو پہچاننے کا یہ حیرت انگیز سفر۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال کو دیکھتے ہیں، آخر وہ کون ہے جو ہماری زندگی چلا رہا ہے؟ یہ جو آواز ہے، یہ خواہشات، یہ فیصلے، یہ میں جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، تو اس میں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے حصوں کو دیکھنا ہوگا۔ نفس دراصل کوئی ایک چیز نہیں، یہ ایک اتحاد ہے، سمجھے ایک معاہدہ ہے جو ذہن اور جسم کے درمیان ہوا ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے وجود کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے اندر کرداروں کی یہ تقسیم بہت ہی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، جسم کی فکریں صرف دو ہیں، بھوک مٹانا اور نسل بڑھانا، بس۔ اور وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ذہن پر ہر وقت دباؤ ڈالتا ہے کہ کچھ بھی کرو، یہ پورا کرو۔ اور اس مشن میں ہمارے حواس، یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے کی حس، یہ سب فرما بردار غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں جو ذہن کے لیے مسلسل معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذہن کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ جسم کی خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان کو دنیا کی پیچیدگیوں میں الجھائے رکھے۔ لیکن یہ نظام کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑی آزمائش کا حصہ ہے جسے کائنات کے خالق نے ترتیب دیا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جس سے بھاگنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی کوئی دانشمندی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ذہن جسم کی بقا کے لیے اتنی شدت سے کام کیوں کرتا ہے؟ اس بے چین سرگرمی کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ جواب ایک بنیادی جذبے میں چھپا ہے: خوف۔ دیکھیں، تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی ہے جسے اپنی موت کا پورا شعور ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کا وقت محدود ہے۔ یہی علم، یہی احساس ایک دائمی بے چینی کو جنم دیتا ہے، اور پھر یہی بے چینی اسے ہر وقت جلد بازی پر مجبور کرتی ہے، مرنے سے پہلے کچھ کر گزرنے کی، سب کچھ حاصل کر لینے کی شدید خواہش۔ قرآن کی یہ آیت اسی انسانی فطرت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، بلکہ یہ ہماری نفسیات کا ایک گہرا تجزیہ ہے، موت کے خوف سے پیدا ہونے والی بے صبری جو ہمارے ہر عمل میں نظر آتی ہے۔ اور اسی خوف اور عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کی وجہ سے ہمارا نفس خدا سے دور بھاگتا ہے۔ اسے اپنے خالق کی طرف لوٹنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ساری توجہ اسی دنیا میں زندہ رہنے پر مرکوز ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اور بس یہیں سے وہ سب سے بڑا دھوکہ شروع ہو جاتا ہے جو انسان کو اس بے چینی کے چکر میں پھنسائے رکھتا ہے۔ وہ اس قید خانے کو ہی اپنی اصل شناخت، اپنی اصل ذات سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب ہم اس خوف زدہ نفس کو ہی اپنی اصل پہچان سمجھ لیتے ہیں تو اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوتے ہیں۔ نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، حسد اور غصے جیسے منفی جذبات ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایک مستقل دکھ ہمیں گھیر لیتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ذہنی قید سے آزادی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس پورے تجزیے میں ایک اہم موڑ ہے جو ہمیں مسئلے سے حل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جواب ہے ہاں، آزادی بالکل ممکن ہے، لیکن اس کا راز نفس سے لڑنے میں نہیں بلکہ اسے سمجھنے کی طاقت میں چھپا ہے۔ علم ہی وہ چابی ہے جو اس قید کا تالا کھول سکتی ہے۔ تو بنیادی اصول یہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ ذہن کی فطرت ہے کہ جس چیز کی حقیقت کو وہ پوری طرح سمجھ لیتا ہے، وہ چیز اس پر اپنا اختیار کھو دیتی ہے۔ علم ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں ان چیزوں سے آزاد کرتی ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ جب نفس کے بارے میں یہ نیا علم ذہن میں داخل ہوتا ہے تو ایک شخص اور اس کے نفس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ فاصلہ اسے اپنے نفس میں ڈوبنے کے بجائے اس کا مشاہدہ کرنے کے قابل بناتا ہے، اور یہیں سے نفسیاتی ارتقاء کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سفر کا مقصد نفس کو ختم کرنا بالکل نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ غلطی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اصل مقصد کچھ اور ہے۔ یہ موازنہ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اسلام رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کرنے کا درس نہیں دیتا۔ مقصد نفس کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اسے نظم و ضبط سکھانا ہے، اسے ڈسپلن میں لانا ہے، تاکہ اسے اللہ کی خدمت کے لیے ایک کارآمد آلہ بنایا جا سکے۔
جب اس نفس کی صحیح تربیت کی جاتی ہے تو ایک کمال ہوتا ہے۔ جو کل تک ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا، وہی ہمارا سب سے مخلص اور وفادار ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ ہے اس عمل کا حتمی نتیجہ، اپنے اندر کی ذات کے ساتھ ایک ہم آہنگ شراکت داری۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر یہ نفس ہمارا دشمن نہیں بلکہ قابل تربیت ساتھی ہے تو پھر سوچئے اس کے ساتھ مل کر انسان اپنی ذات کی کن بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ اس کے امکانات لامحدود ہیں۔